نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الملک آیت نمبر 2 پارہ نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ یعنی دنیا میں انسانوں کے مرنے اور جینے کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے شروع کیا ہے کہ ان کا امتحان لے اور یہ دیکھے کہ کس انسان کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ اس مختصر سے فکرے میں بہت سی حقیقتوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اول یہ کہ موت اور حیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی دوسرا بندہ نہ زندگی بخشنے والا ہے نہ موت دینے والا۔ دوسرا یہ کہ انسان جیسی ایک مخلوق جسے نیکی اور بدی کرنے کی قدرت عطا کی گئی ہے، اس کی نہ زندگی بے مقصد ہے نہ موت۔ خالق کائنات نے اسے یہاں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی اس کے لیے امتحان کی مہلت ہے، اور موت کے معنی یہ ہے کہ اس کے امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تیسرا یہ کہ اسی امتحان کی غرض سے خالق کائنات نے ہر ایک کو عمل کا موقع دیا ہے تاکہ وہ دنیا میں کام کر کے اپنی اچھائی یا برائی کا اظہار کر سکے اور عملاً یہ دکھا دے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ چوتھا یہ کہ خالق کائنات ہی دراصل اس بات کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا برا ہے، لہٰذا جو بھی امتحان میں کامیاب ہونا چاہے اسے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حسن عمل کیا ہے۔ پانچواں نقطہ خود امتحان کے مفہوم میں پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس شخص کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، کیونکہ اگر جزا نہ ہو تو سرے سے امتحان لینے کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے۔ ایک یہ کہ وہ انتہا زبردست اور سب پر پوری طرح غالب ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے حق میں رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، ظالم اور سخت گیر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی سزا سے بچ سکے، مگر جو توبہ کر کے نادم ہو کر برائی سے باز آ جائیں اور معافی مانگ لے اس کے ساتھ وہ درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے درمیان حق اور انصاف سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔